ابڈکٹ کیا گیا 9 مئی کو، جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ سب کو معلوم ہے سپریم کورٹ نے اسے اللیگل بھی ڈکلیئر کیا۔ اس ابڈکشن کے بعد آل آف سڈن ہمیں جو لیگل ٹیم ہے ان کو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جو توشہ خانہ کے کیس کے اندر بھی پروسیڈنگز آ جاؤں گی، اور ہم سب کو سرپرائز دیا گیا۔ اور اچانک سے وہاں ایک جو پولیس لائن کا وہ گیسٹ ہاؤس تھا، اس کے اندر ایک کمرے کے اندر 2 عدالتیں لگائی گئی سملٹینیسلی۔ ایک عدالت نے ایک غیر قانونی ریمانڈ دیا عمران خان صاحب کا 8 دن کا، اور دوسری عدالت نے جس میں کہ ضروری تھا کہ وہ جو چارج ہے عمران خان صاحب کے اوپر، جو ایلیگیشن ہے، وہ ان کو پڑھ کے سنایا جاتا، ان کو بتایا جاتا، اس کے بعد ان کا موقف لیا جاتا اور ان کو موقع دیا جاتا کہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کو وہ سمجھا سکے، اور لیگل ٹیم اور قانونی جو معاونت ہے اس کے بغیر اس کارروائی کا ہو جانا غیر قانونی تھا، لیکن یہ غیر قانونی عمل کیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ بنیاد جب غیر قانونی رکھی گئی تو اس کے بعد جتنی بھی پروسیڈنگز تھیں، ہمارا سب سے پہلا جو ایلیگیشن تھا وہ تھا کہ مینٹینیبلٹی کے اوپر ہمارے جو اعتراضات ہیں ان کو سنا جائے۔ لیکن آپ کے سامنے ہے کہ وہ ایک جج صاحب ہیں موصوف، جو جن کو انعام کے طور پر اب باہر ملک کے ملک بھجوایا گیا ہے پاکستان کی نمائندگی کے لیے۔ وہ ایک الگ بات ہے، وہاں پاکستانی ان کو پاکستان کا نمائندہ نہیں سمجھتے، لیکن ان کا جو کانڈکٹ ہے اس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے کانڈکٹ کی وجہ سے پورا جوڈیشل سسٹم آج لوگوں کی نظر میں لوور ہوا ہے، ڈاؤن ہوا ہے، اور لوگوں کا جو اعتماد ہے اس جوڈیشری کے اوپر، اس نظام انصاف کے اوپر، وہ کم ہوا ہے۔ ہم سب اس نظام انصاف کا حصہ ہوتے ہوئے، جوڈیشری بھی بار اور بینچ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی جو چیریٹ ہے اس کے 2 ویلز ہیں، ایک جوڈیشری ہے اور ایک بار ہے۔ ہم سب نے دیکھا کہ لوگوں کا اعتماد اس سے کم ہوا ہے کہ لوگ اب جوڈیشل سسٹم پہ، اس قانون پہ اپنے اعتراضات بہت کھلا کھلا کرتے ہیں۔ جب ایک معاشرے کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جب ایک معاشرے کے اندر اس طرح کا ماحول پیدا ہو جائے کہ عدلیہ کے اوپر بھی لوگوں کو اعتماد نہ رہے، تو وہ معاشرہ جنگل کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ وہاں پہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ہر طرف غیر لا قانونیت ہو جاتی ہے۔ تو اس طرف دھکیل دیا گیا صرف ایک شخص کی وجہ سے اور ایک جج کے کانڈکٹ کی وجہ سے۔ تو اس کے کانڈکٹ کے اوپر ہم سب کو بولنا چاہیے، اور اس کے بارے میں سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے بنیادی طور پر غلطیاں کیا کی ہیں۔ سب سے پہلی غلطی یہ کی کہ عمران خان کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اپنا موقف دے سکیں۔ فریمنگ آف چارج، میں بار بار فرد جرم کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ فرد جرم وہ پہلا موقع ہوتا ہے کسی بھی ٹرائل کے اندر جب آپ اس کو کسی ایکیوز کو ایک فیئر اپرچونٹی دیتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کو فیئر اپرچونٹی نہیں دی گئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مینٹینیبلٹی کے کوشچن کے اوپر سمپل سادہ ترین 3 کوشچنز تھے کہ سب سے پہلے کہ عمران خان میاں والی سے ایم این اے ہیں، تو میاں والی کے ایم این اے کے خلاف ڈسٹرکٹ اسلام آباد کے اندر کس قانون کے تحت یہ مقدمہ، یہ ٹرائل جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ این اے 95 میاں والی سے عمران خان جو ہے وہ ایم این اے تھے۔ اس کے بعد سیکنڈ ہمارا مینٹینیبلٹی کے اوپر جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ اس کمپلینٹ کو فائل کرنے کے لیے 120 دن کے اندر ان کو یہ کمپلینٹ فائل کرنی تھی، جبکہ 2018 اور 19 کی جو سال ہے، اور یا بعد کے بھی جو 19 اور 20 اور 20 اور 21 کی جو شکایات ہیں، وہ تمام شکایات آپ دیکھیں کہ 120 دنوں کے بعد ہے۔ تو یہ اٹ سیلف ایک ایسا ہی گراؤنڈ ہے جس کے اوپر یہ کمپلینٹ اور یہ کیس چل ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر آپ قانون کے خلاف کچھ کرتے ہیں اور جتنا مرضی بڑا سپر اسٹرکچر بنا لیتے ہیں، اگر بنیاد غیر قانونی ہے تو وہ سپر اسٹرکچر گر جاتا ہے۔ یہ سیٹل لا ہے، اور ہم نے ہر روز، آپ بھی اب چونکہ ہماری طرح تقریباً پورے وکیل بن چکے ہیں، تو ہم ہر روز اسی گراؤنڈ کے اوپر ہر عدالت سے ریلیف لیتے ہیں، لیکن خان صاحب کے اگینسٹ اس بنیادی نقطے کو ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا جو پوائنٹ تھا جس کی بنیاد کے اوپر ہم کہتے تھے کہ یہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آتھرائز کرنا تھا کہ آپ یہ کمپلینٹ فائل کریں، یا کسی بھی آفیسر کنسرنڈ کو انہوں نے کرنا تھا، لیکن اس کیس کے اندر سیکٹری الیکشن کمیشن نے یہ اختیارات استعمال کیے، اور یہ قانون کی منشا اور قانون کے خلاف ہے۔